بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے پوسٹر خود بنائیں، اپنے کاروبار یا تجارت کی پوسٹر ہوں، یا کانفرنس کا اشتہار ہو، یا اسی طرح دینی پیغام ہو، یا کوئی بھی اچھے سنہری حروف اقوال زرعی آپ اس کی پوسٹ بنا کر اپنی پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کی پیش خدمت ہیں دین اسلام چینل کی طرف سے۔ اس میں خاص کر کے آپ کو اردو ڈیزائنر جو سافٹ ویئر ہے، ایپ ہے موبائل میں، وہ انسٹال کرنی پڑے گی۔ وہ پلے اسٹور میں آپ چلے گئے اور ہماری ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہوگا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی۔ اور اگر اسی طرح کسی کو چاہیے ہو تو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی ہم سے وہ اس ایپ کا لنک لے سکتا ہے۔ اس کے لیے تو سامعین، آپ نے ایپ انسٹال کر لی اور اپنے موبائل کے اندر سب سے پہلے آپ اردو ڈیزائنر کے اوپر کلک کیا، اور جب آپ کلک کریں گے تو وہ ایپ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا موبائل انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو، اس کے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا یہ ایپ کا سامنے کا پیج کھل گیا تو اب اس میں نیو ڈیزائن جو ہے، نیا ڈیزائن، اس کو میں کلیکٹ کروں گا۔ اس کو میں نے کلک کیا۔ اس کو کلک کرنے کے بعد میرے سامنے اسکرین پر اب بہت طرح کے پہلے سے ہی بنے ہوئے جو ان کے ڈیزائن ہیں، انسٹاگرام کے لیے اور اسی طرح سے فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، جو تیار ان کے سائزز کے حساب سے وہ صفحے موجود ہیں۔ تو ان میں سے کیونکہ زیادہ جو چلنے والا آج کل ہے وہ فیس بک کا صفحہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کی پوسٹ کے لیے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں اسے کھولتا ہوں۔ اب جب میں نے اسے کھول لیا تو اس پر جب کلک کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو فیس بک کا پیج ہے وہ کھلتے ہی میرے سامنے ایک نیا مینیو آ جائے گا، ایک نئی پٹیاں آ جائیں گی جس میں مختلف طرح کے ڈیزائنز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مینیوز ہوں گے، یا اس کو آپ آئیکن کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سامنے متن میں اضافہ ہے، اسی طرح میرا فولڈر ہے، گیلری کی تصویر ہے، سٹیکرز ہیں۔ تو میرا جو ہے آپشن، میں نے متن میں اضافہ، کیونکہ میں نے لکھنا شروع کرنا ہے تو میں نے متن میں اضافہ کو کلک کیا تو اب یہ میرے سامنے اسکرین پر کھل گیا ہے۔ تو میں اب لکھنا شروع کر دیا، اردو چاہ رہا ہوں یا انگلش چاہ رہا ہوں یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دین اسلام میں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، کاغذ میں شامل، اس کو ہم نے جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر جب آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کا جو پیج ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا اس پر کھل گیا۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام جو ہے یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس کو بڑا کروں۔ تو بڑا کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کروں گا تو ایرو کے نشان ہیں، ایک تیر کا نشان بنا ہوا، اس کو پکڑ کر جب میں کھینچوں گا تو یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بڑا کرنے کے لیے جیسے آپ کو بتایا، تو کھینچیں گے آپ ایرو کے نشان کے اوپر کلک کر کے لگاتار پش اور پھر کھینچنا ہے، دبا کے رکھنا ہے۔ اب یہ دین اسلام میں چاہ رہا ہوں کہ بڑا ہو گیا۔ بڑا کرنے کے لیے اب اسی طرح سے میں دوبارہ سے ترمیم بھی کر سکتا ہوں، اس کے اندر آپشن بھی ہے، اس کے اوپر کلک کیا، نیچے ترمیم کے آپشن پر چلے گئے، ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ڈیزائن جو ہے، لکھنے کا جو اسٹائل ہے، فاؤنٹس، وہ میرے پاس مختلف ہوں۔ تو نیچے جو بار ہے اس میں ترمیم کے ساتھ کا جو آپشن ہے اس پر فاؤنٹ لکھا ہوا ہے۔ جب میں فاؤنٹ پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے مختلف فاؤنٹس کھل جاتے ہیں۔ اب میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ مجھے کون سا فاؤنٹ اچھا لگ رہا ہے، کون سا اس کا ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے، اور میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ دین اسلام کا جو سب سے ٹاپ پر ہے، مطلب وہی رائٹنگ، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، مجھے یہ اچھا لگا تو اب میں اس کو لے کر اس میں آ گیا۔ جب آپ نے وہاں سے سلیکٹ کیا تو اب وہ ڈیزائن اپنے آپ چینج ہو جائے گا۔ اب میرے سامنے ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ جو ایپ کھلی ہوئی ہے اس میں مختلف کلرز بھی ہیں۔ تو نیچے والی جو پٹی ہے یا بار ہے اس میں ترمیم، فاؤنٹ، اس کے بعد رنگ کا آپشن ہے۔ تو رنگ پر آپ کلک کریں تو اس کے اوپر ایک پٹی کھل جائے گی، اور جو رنگ آپ کو چاہیے وہ رنگ آپ لیتے جائیں اور اس رنگ کو آپ استعمال کرتے جائیں۔ پھر میں نے اس کے رنگوں میں سے رنگ چننا شروع کر دیے۔ یہ رنگ
پھر وہ رنگ، اور اسی طرح سے رنگوں کو چناؤ کے بعد اس میں رنگ برنگ بھی آپشن آتا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رنگ برنگ اوپر کا کلر اور ہوگا، نیچے کا کلر اور ہوگا۔ اور پھر ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ اس رنگ کے ساتھ ساتھ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیزائنز کو مختلف انداز میں استعمال کرنا، کہ اس کی ڈیزائن مختلف ہو جائیں اور فونٹس مختلف ہو جائیں، وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی۔ اسی پٹی کے اندر پس منظر کا آپشن بھی ہے، اور اسی کے اندر اس کو مختلف اشکال کے تبدیلی کے اندر بھی آپ لا سکتے ہیں۔ پس منظر کے آپشن میں آپ نے جب کلک کیا تو اس کے پیچھے ایک پوری پٹی لال رنگ کی وہ میں نے سلیکٹ کر لی، اس کا پس منظر وہ بن گیا، بیک سائڈ، بیک گراؤنڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے سمجھا کہ میری پوسٹ جو تیار ہو رہی ہے اس کے ٹاپ پہ ہونا چاہیے، ٹاپ پر اس کو لے کے چلا گیا، اور پھر اسی طرح سے اس کو پکڑ کے آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، لیفٹ میں، رائٹ میں، اور مڈ میں، اوپر نیچے۔ اور پھر اسی طرح سے فاؤنٹ کی جسے تبدیلی آپ کو میں نے بتایا تھا، فاؤنٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کوئی اگر تبدیلی کے جو آپشنز ہیں آپ کے سامنے نیچے ہیں، ترچا ہے، اور اسی طرح سے پس منظر ہے، شفاف پس منظر، یہ سارے آپشنز آپ اس کو سلیکٹ کرتے جائیں گے، ان کو چیک کریں گے، آپ کلک کریں گے تو آپشنز کھلتے رہیں گے، اور جتنا آپ اس کو کھولیں گے، چیک کریں گے، تو اس میں آپ سیکھتے ہی رہیں گے۔ اور اگر بعض دفعہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بٹن تو میں نے دبا لیا غلطی سے، تو اوپر آپ کل عدم کے اوپر یا انڈو جسے کہتے ہیں، انڈو، کل عدم، اس کی طرف آپ چلے گئے، کل عدم کے بٹن کو اوپر آپ نے دبا لیا تو پیچھے اگر غلطی سے جو کچھ کام ہوا تھا وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ تو آ گیا، میں نے اس کو سلیکٹ بھی کر لیا، کلر بھی ہے میرے پاس۔ اب مزید پوسٹ کے اندر چیزیں میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو پوسٹ ہے اس میں مزید کلر، ڈیزائن، اور تو بار کے سب سے آخر پر مختلف اسٹائل، یہ جو بار ہے اس کو آپ لیفٹ کی طرف گھماتے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ اینڈ پر، تو اب اس کو آپ کلک کریں تو اس پر آپ کو مختلف ڈیزائن، اندر کا کلر اور باہر کے حاشیے کا کلر، اور ہر طرح کے مختلف ڈیزائنز آپ کو ملیں گے۔ اور اسی طرح آپ چاہتے ہیں کلر چینج کرنا تو کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ فاؤنٹس کا چینج کرنا پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، فاؤنٹس بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس پر آپ کے سامنے آپشنز ہیں، فرسٹ بار ہے، سیکنڈ بار ہے، تھرڈ بار ہے، ان میں سے ہر آئیکن کو، ہر ایک مینیو کے اندر جو آپشنز ہیں ان کو لازمی آپ کھولیں، چیک کریں۔ اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر سائڈوں پہ ایک فریم بھی بنا لوں، تو فریم کا آپشن بھی ہے، اور ایسے اشکالز ہیں ان کا آپشن بھی ہے، تو میں اشکال میں چلا گیا تو وہاں سے ایک چیز لایا میں، پھول نما ایک شکل ہے، یہ میں نے لایا، اس کو میں نے چاہا یہاں پر سیٹ کروں، اور جو اشکال ہے میرے سامنے ہے۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں رنگ بھی بدل سکتا ہوں، اس کے جو پھول بنا ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کے اوپر کوئی شکل مزید لانا چاہتا ہوں وہ بھی لا سکتا ہوں۔ تو نئی چیز پر جب میں نے کلک کیا تو وہ بھی آ گیا، پھر فریم پر کلک کیا تو فریم لے کر آ گیا میں۔ اب یہ آپ کے سامنے فریم ہے، اس فریم کے رنگ کو بھی بدل سکتے ہیں آپ، اور فریم کی جو جگہ ہے اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ، اس کو ایک سائڈ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، اس کو چاروں طرف کونوں پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ جی، تو ناظرین آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپلائی کریں، خود سے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، اچھے سے اچھا پوسٹر آپ بنا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات کانفرنس ہے، پروگرام ہے، یا اسی طرح حدیث، ان کو آپ کے موبائل میں ہیں، ان کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کا آپشن بھی ہے، پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لکھنے کا جو آپشن ہے جب آپ اس میں پہنچ گئے تو آپ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، پھر سلیکشن کی اس کی اور سیٹنگ کی۔ اور اسی طرح سے آپ تصاویر، مسجد نبوی، بیت اللہ شریف، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور تو ابھی ہم فریم لگا رہے تھے،
تو فریم آپ نے لگایا، فریم کا رنگ بدلنا، اور اسی دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور چیز بھی ڈال کے دیکھتا ہوں کہ مزید پوسٹ اچھی ہو جائے، تو آپ نئی چیز پر گئے، شکلیں وہاں سے لی، آپ نے ایک شکل سلیکٹ کرنے کے لیے اوپر اس کے مینیو جو بار بنا ہوا ہے اس میں بیسکس بھی ہیں، اسلامکس بھی ہیں، اور اسی طرح سے اب میں نے یہ سلیکٹ کی لیکن مجھے نہیں اچھی لگی، تو میں نے چاہا اس کو ڈیلیٹ کرنا، تو اب وہاں سے تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں ڈیلیٹ حذف کریں اس کا آپشن ہے، اس کے اوپر آیا، حذف کرنے کے آپشن پر کلک کیا، ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب میں نے پھول جو لگایا تھا وہ بھی مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کا آپشن میں نے اسی طرح سے ڈیلیٹ کر دیا۔ اور اب میرے سامنے یہ دین اسلام تو پوسٹ بن گئی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی نئی چیز داخل کروں، انگریزی میں لکھنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے متن میں پھر کلک کیا اور نئی چیز داخل کرنا چاہا پوسٹ میں، تو اب یہاں سے میں نے اپنے کی بورڈ سے انگلش کو آن کر دیا، اور دین اسلام کو لکھ لیا انگلش میں، اور پھر کاغذ میں شامل کر دیا۔ اب جب کاغذ میں شامل کیا تو دین اسلام نیچے اس کو میں لے آیا، اور پوسٹ کے جو پوسٹر ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایک سائڈ پر یہ بھی ہو، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے والی جو بار ہے اس کی اینڈ پر چلا گیا، مختلف سٹائلز پر کلک کیا تو یہ سٹائل مجھے تھوڑا اچھا لگا، پھر اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو شروع سے بتانا بھول گیا، ساتھ میں آپ نے اس کو سیو بھی کرتے رہیں، اوپر محفوظ کا آپشن ہے، اس پہ آٹو کا آپشن بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی یا اسی طرح سے محفوظ کو بار بار دباتے رہا کریں تاکہ آپ کی پوسٹ سیو رہے، بعض دفعہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے بیک اپ پہ سیو رہ جاتی ہے۔ اب میں نے یہ سیو کر لی، تو میرے ٹیمپلیٹس جو ہیں اس میں یہ سیو ہے آلریڈی، تو میں نے اس پہ کلک کیا دوبارہ، تو اب میں نے چاہا کہ جو پوسٹ میں نے بنا لی تھی اس کو کھولوں یا شیئر کروں یا اس کو آگے تصویر کے جو گیلری ہوتی ہے وہاں تو آلریڈی یہ سیو ہو چکی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے بنائی تھی اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہ رہا ہوں، اسی کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں، تو پھر میں نے اس کے اوپر کلک کیا، اور پھر ترمیم کا بھی آپشن یہ بھی آپ کو بتا دیں، تو اب ترمیم کا جو آپشن ہے اس پر جا کر میرے جو ٹیمپلیٹس، کیونکہ انگریزی اردو الگ سے ہوتی ہے، یہاں پر لکھے ہوتے ہیں جو میرے آلریڈی بنے ہوئے جو سیو ہیں، جو میں نے پوسٹ بنا رکھی ہیں، اس پر دین اسلام پر میں نے کلک کیا، پھر ترمیم میں کلک کیا، اور جب ترمیم پہ کلک کیا تو میرے سامنے پھر سے وہی پوسٹ کھل گئی۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں مزید کچھ اور شامل کرو، مثال کے طور پر کوئی فاؤنٹس چینج کرنا چاہتا ہوں، کلر چینج کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کر لیے میں نے، اور اسی طرح سے اب میں چاہتا ہوں کہ کلر کوئی اچھا سا وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے کلر چینج کروں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کلر یا اچھا ڈیزائن وہ لے کے آئیں، اور کوئی نئی چیز اس میں داخل کرنا چاہیں، نئی شکل، تو پھر اس میں سلیکشن کرنے کے بعد آپ نے دین اسلام انگریزی میں بھی آپ کے سامنے آ گیا، اردو میں بھی آ گیا۔ اب اس کی سیٹنگ پوسٹ کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ تو مناسب نہیں لگ رہی، اوپر نیچے پکڑ کر اس کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں، بہت اچھی اچھی پوسٹیں آپ بنا سکتے ہیں، یہ تو ابھی جسٹ کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کے وقت میں آپ کو یہ بتایا، تو اس میں اب نئی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ داخل کر لیتا ہوں، تو پھر میں یہاں پر آ گیا اور میں نے نئی جو چیز کو کلک کرنے کے بعد اشکال کو کلک کر سوشل میڈیا کے جو آپشنز ہیں ان میں چلا گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کا نشان اس پر بناؤں پوسٹ پر، تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کلک کرتے ہیں تو کوئی اور چیز اس کو اپنی جگہ واپس لے آئیں، اور پھر یوٹیوب اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں تو پکڑ کے میں نے اس کے ایرو کے نشان سے دبا کر اس کو چھوٹا کر لیا، اور چھوٹا کر کے اب جہاں ضرورت تھی میں وہاں پر اس کو رکھ دیتا ہوں، ہاں یہاں پر مناسب لگ رہا، تو پھر اس کو یہاں پر میں نے رکھا۔ اب اس کے بعد بندہ چاہتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی داخل کر لے، کیونکہ خاص کر کے یوٹیوب جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو سبسکرائب کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کی اور پیغامات یا اور وہ آتے ہیں آپ کو ملتے رہتے ہیں، میں نے چاہا ایک شکل وہ بھی ڈال دیتا ہوں کہ دین اسلام کے اوپر جو پوسٹ بن رہی ہے تو اس کو سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چینل والے کو بھی مزید ترقی ہوتی ہے،
اور خاص کر کے آپ جو لوگ ہیں کوئی اور پوسٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور سبسکرائب کر لیا آپ نے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر لیا، تو وہ آپ کو ویڈیو اس چینل کی طرف سے مزید ملتی رہتی ہے۔ اب میں نے سبسکرائب کے آپشن کو بھی لے کر آ گیا، تو یہ اب دیکھیں آپ ناظرین بڑے غور سے اگر دھیان سے، تو ایک بہت عمدہ پوسٹ بنی ہے، کیونکہ یہ سکھانے کے وقت میں اور مشکل ایک دم سے بنا کر آپ کو دی جائے تو وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اب بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے کلر چینج کر رہا ہوں، بھائی آپ کے سامنے فریم کے اوپر کلک کیا اور میں نے بلیک کلر لینا چاہا تو بلیک لیا، اور ریڈ لینا چاہا تو ریڈ، اور اسی طرح سے کلر بھی اس کے چینج کرتے جائیں۔ اس طرح بڑے اشتہارات بنا سکتے ہیں، اور تصاویر خاص کر کے مسجد نبوی کی اور ایسے دینی جو تصاویر ہیں وہ بھی پیچھے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کو آپ امید ہے پسند کیا ہوگا، ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں علماء اور دینی حضرات میں۔